امتحان ہے، امت کا امتحان ہے کہ امت اب چاہے العجل اپنے آپ کو آمادہ کرے. یہ جو 313 آدمی چاہیے، کیسے آدمی چاہیے؟ ایسے آدمی چاہیے کہ اگر امام اشارہ کرے تو وہ اپنے آپ کو آگ کے دریا میں گرا دے. ایسے امام کے ساتھ آدمی چاہیے، 313 آدمی چاہیے. جیسا کہ امام جعفر صادق کے پاس جو شخص آیا تھا کہ آپ کے پاس آپ قیام کریں، بہت سارے لوگ ہیں، تو آپ نے فرمایا کتنے کے ہیں؟ تو حاجی بہت سارے، 1,00,000 ہو جائے گا. تو آپ نے کہا وہاں پر تو نور جل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کود جاؤ. تو اس نے کیا کہا کہ جناب مہربانی کریں. تو ہارون مکی تشریف لائے، وہ غریب آدمی سفر سے ابھی آئے اور جوتا جو ہے ان کا ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ میں جوتا ٹوٹا ہوا پکڑا ہوا ہے. اسی طرح آ رہے امام کی خدمت میں اور فرمایا ہارون السلام علیکم علیہ السلام اس تندور میں کود جاؤ. اس نے نہیں پوچھا کیوں جناب، وہ کود گیا. تو اب ہارون اس میں کود گئے، اس سے امام باتیں کر رہے ہیں دوسرے سے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا اس کی خبر لے لیں. تو چلے آئے، دیکھا کہ وہ تندور میں بیٹھا ہے اور اس کے لیے آگ جو ہے گلزار بنی ہوئی ہے. ایک وہ ہے ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں میں رسول کے بعد تمام نبیوں میں افضل ہے، اس کے لیے آگ گلزار ہوئی. اور ادھر امام نے اپنے ایک صحابی کے لیے آگ کو گلزار کر دیا. تو کہا ایسے کتنے ہیں؟ فرمایا یہی. تو بس امام کو ایسے 313 چاہیے. عزیزان گرامی، تو لوگوں کا امتحان بھی ہو رہا ہے کہ آیا آپ میں صلاحیت پیدا ہو گئی، کیونکہ امام نے حکومت کرنی ہے پوری دنیا پر. تو ان کو ایسے چاہیے افراد، ان کی ٹیم ایسی ہو کہ 313 افراد، اگر کسی ایک کو ایشیا دے دیا جائے، کسی کو یورپ دے دیا جائے، کسی کو پاک و ہند دے دیا جائے تو وہ کنٹرول کر سکے. اور امام جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وہ خانہ کعبہ میں آئیں گے اور وہاں پر یہی 313 جو افراد ہیں جب ظہور ہوگا تو یہی جو افراد ہیں جب صیحۂ آسمانی بلند ہوگا، ندائے آسمانی آئے گی، آواز آئے گی کہ قائم کا ظہور ہو گیا، تو سب سے پہلے جو ان تک پہنچیں گے یہ 313 ہوں گے. جو ان تک پہنچیں گے امام کا جو مرکزی دستہ ہے ان 313 کا ہے. تو امام کا پرچم لیے ہوئے آگے بڑھیں گے اور امام کوفہ میں جائیں گے اور کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیں گے. امام کے زمانے میں کوفہ اور کربلا ایک ہی شہر ہو چکا ہوگا، وہاں دارالخلافہ بنے گا امام کا اور وہاں سے امام کی حکومت شروع ہوگی. عزیزان گرامی، بہت سارے سوال ہیں، میں تو حاضر ہوں، چونکہ بعض کہہ رہے کہ جلدی کرے. میں حاضر ہوں کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال وغیرہ، لوگ تو وہاں پر ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں، 10-12 کال بھی جاتے اس میں. تو میں حاضر ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہیے، میں حاضر ہوں. لیکن اگر زیادہ ہستی ایسی ہے جو حجت خدا ہے اور اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کرے، بلکہ خود اس کا وجود جو ہے اس کائنات میں ضروری ہے. امام سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم سے لے کر اب تک زمین کی جو تخلیق کی ہے اور آدم سے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک زمین کبھی حجت خدا کے وجود سے خالی نہیں رہی. فرمایا لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ زمین جو باقی ہے یہ حجت خدا کے وجود کی برکت سے ہے. اور یہ نظام قدرت جو اللہ نے رکھا ہے یہ اس لیے اس میں وہ جو فٹ ہو رہے ہیں
یہ نظام قدرت میں یعنی از نظر وجودی وجود کے اعتبار سے بھی امام کا وجود ضروری ہے، چاہے وہ تبلیغ کرے یا تبلیغ نہ کرے۔ رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ غائب ہوں گے تو اس غیبت میں کیا فائدہ ہوگا، یہ سوال کیا گیا۔ تو رسول پاک نے اور اسی طرح باقی معصومین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح سورج جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر اس کائنات کے لیے ضروری ہے اور فیض پہنچاتا رہتا ہے، اسی طرح پردہ غیبت میں امام زمانہ رہ کر وہ اس کائنات کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ جو ہے اللہ کا حکم تمام امر لے کر صاحب امر کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو بتائیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تو بتاؤ، فرماتے ہیں کہ کیا قرآن قیامت تک ہے؟ تو صاحب نے کہا کہ قیامت تک ہے۔ فرمایا کیا یہ سورہ انا انزلنا قیامت تک ہے؟ جی قیامت تک ہے۔ فرمایا تو کیا یہ جو آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ اور روح القدس اللہ کے تمام امور کو دے کر آتے ہیں؟ تو فرمایا کس کے پاس؟ جب رسول تھے تو رسول کی خدمت میں آتے تھے، تو اب کس کے پاس آتے ہیں؟ تو صاحب نے کہا جی آپ ہی بتائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ہم ہی تو ہیں کہ شب قدر ملائکہ آسمانوں سے نیچے آتے ہیں اور ہمارے گرد ہی تو طواف کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہی فرمایا تھا کہ یہ جو علماء اہل سنت ہیں ان سے پوچھو کہ جب یہ آیت موجود ہے تو تم کہتے ہو ملائکہ آتے ہیں تو کس کے بعد آتے ہیں؟ اب یہ جو کہتے ہیں کہ امام مہدی تو پیدا نہیں ہوئے تو اب ملائکہ تو آتے ہیں، نزول تو ہے، تو اسی طریقے سے وہ صاحب امر کے پاس آتے ہیں۔ تو صاحب امر کون سی ہستی ہے جس کے پاس یہ آتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں جی سب کے پاس آتے ہیں۔ پہلے اپنے ایک نظریہ یہ کرتے جی ملائکہ آتے سب کے پاس آتے، اگر سب کے پاس آتے ہیں تو پھر اس کے پاس بطریق اولا آنا چاہیے جو سب سے زیادہ متعلق ہے، اس لیے کہ آتے ہیں جب سب کے پاس آتے ہیں تو قول آپ کے اس رات میں تو چلو کم از کم مومنین کے پاس تو آتے، جب مومنین کے پاس آتے ہیں تو پھر جو مومنین میں سب سے زیادہ صالح پرہیزگار ہوگا تو اس کے پاس تو آنا چاہیے، تو پھر اس روح سے بھی ان کے پاس آنا چاہیے۔ بہت ساری کوتاہیاں ہیں، تو عزیزان گرامی کیا فلسفہ ہے کہ اس کے پاس آتے ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو زمین اپنے تمام اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں جو معصوم ہستی ہوتی ہے اگر اس کا وجود باقی نہ رہے، اس کا مطلب ہے اس کائنات میں اس زمین پر ایک بھی بندہ نہیں ہے جو کہ 100% اس کی منشا کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو گناہگار ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کام نہیں کرتا، وہ نفس مطمئنہ نہیں ہے۔ وہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے تو 90% ہو، تو 92% ہو۔ ہمیں وہ شخصیت چاہیے جو 100% 100% اسی طرح جس کی رضا اللہ کی رضا میں گم ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ان کا ارادہ نہ ہو، ان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں گم ہو اور ان کے ارادے میں اللہ کی مشیت ہو۔ بس اگر زمین پر ایک بھی شخصیت ایسی نہ ہو تو اس زمین کو رہنے کا حق ہی نہیں، تو یہ زمین میں فساد پیدا ہو جائے، زمین برباد ہو جائے۔